بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 41 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کلام کو مقتضائے ظاہر کے خلاف لانا۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وَمِنْهَا وَضْعُ الْخَبَرِ مَوْضِعَ الْإِنشَاءِ لِغَرَضٍ كَالتَّفَاعُلِ نَحْوُ هَدَاكَ اللَّهُ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَإِظْهَارِ الرَّغْبَةِ نَحْوُ رَزَقَنِيَ اللَّهُ لِقَاءَكَ وَالِاحْتِرَازِ عن صورة الأمر تأدبا كقولك ينظر مولاي في أمري وعكسه أي وضع الإنشاء موضع الخبر لغرض كإظهار العناية بالشيء نحو قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد لم يقل وإقامة وجوهكم عناية بأمر الصلاة والتحاشي عن موازاة اللاحق بالسابق نحو قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون لم يقل وأشهدكم تحاشيا عن موازاة شهادتهم بشهادة الله والتسوية نحو أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم ومنها الإزمار في مقام الإظهار لغرض كادعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن كقول الشاعر أبت الوصال مخافة الرقباء وأتتك تحت مدارئ الظلماء الفاعل ضمير لم يتقدم له مرجع فمقتضى الظاهر الإظهار وتمكين ما بعد الضمير في نفس السامع لتشوقه إليه أولا نحو هي النفس ما حملتها تتحمل هو الله أحد نعم تلميذ المعدب وعكسه أي الإظهار في مقام الإزمار لغرض كتقوية داعي الامتثال كقولك لعبدك سيدك يأمرك بكذا ومنها الالتفات وهو نقل الكلام من حالة التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى من ذلك فالنقل من التكلم إلى الخطاب نحو وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أي أرجع ومن التكلم إلى الغيبة نحو إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ومن الخطاب إلى التكلم كقول الشاعر أتطلب وصل ربات الجمال وقد سكت المشيب على كذلك ومنها تجاهل العارف وهو سوق المعلوم مساك غيره لغرض كالتوبيخ نحو أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طریفی۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ رکھنا ہے خبر کو انشاء کی جگہ پر کسی غرض کے لیے، جیسے نیک فعل لینا، جیسے ہدایت دے اللہ تجھے نیک عمل کی، اور اظہار رغبت کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ ملا دے مجھے تجھ سے، اور اعتراض کرنا امر کی صورت سے، ادب کی وجہ سے، جیسے تیرا قول غور فرمائیے میرے آقا میرے معاملے میں، اور اس کے برعکس یعنی رکھنا انشاء کو خبر کی جگہ پر کسی غرض کے لیے، جیسا کہ توجہ کو ظاہر کرنا کسی چیز کے ساتھ، جیسے آپ فرما دیجئے حکم دیا ہے مجھے میرے رب نے انصاف کا، اور تم لوگ سیدھے رکھو اپنے چہروں کو ہر ایک نماز میں۔ نہیں کہا اقامت وجوہکم نماز کے حکم کی طرف توجہ دلانے کے لیے، اور بچانا کلام لاحق کو کلام سابق کے ساتھ برابر کرنے سے، جیسے کہا اس نے بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ نہیں کہا کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں بچتے ہوئے ان کی شہادت سے، اللہ تعالیٰ کی شہادت کے مقابل سے، اور برابری کے لیے، جیسے خرچ کرو تم خوشی سے یا مجبوری سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے اسم ضمیر کو اسم ظاہر کی جگہ پر لانا کسی غرض کے لیے، جیسے دعویٰ کرنا ہے ضمیر کا مرجع متکلم کے ذہن میں ہمیشہ حاضر ہے، جیسے شاعر کا قول انکار کیا ملنے سے محبوبہ نے رقیبوں کے ڈر سے، اور آئی وہ محبوبہ میرے پاس تاریکیوں کے پردوں کے نیچے سے، فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع پہلے نہیں ہے۔ پس ظاہر کا تقاضا اسم ظاہر ہے، اور پختہ کرنا ضمیر کے مابعد کو سامع کے دل میں بوجہ مشتاق ہونے کے، اس کی طرف اولاً جیسے وہ نفسی تو ہے
جو تو اس پر بوجھ ڈالے گا وہ اٹھائے گا، اور اللہ ایک ہے۔ اچھا ہے ادب سکھانے والے کا شاگرد، اور اس کے برعکس یعنی اسم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ پر لانا کسی غرض کے لیے، جیسے مضبوط کرنا حکم کے داعی کو، جیسا کہ تیرا قول اپنے غلام کو تمہارا آقا تمہیں اس کا حکم دیتا ہے، اور ان میں سے التفات ہے، اور وہ کلام کو نقل کرنا ہے متکلم یا خطاب یا غیبت کی حالت سے دوسری حالت کی طرف، پس منتقل کرنا کلام کو متکلم سے خطاب کی طرف، جیسے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نا عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا، یعنی مجھ کو لوٹایا جائے گا، اور کلام کو منتقل کرنا متکلم سے غائب کی طرف، جیسے بے شک ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر، پس نماز پڑھیں آپ اپنے رب کی، اور منتقل کرنا خطاب سے تکلم کی طرف، جیسے شاعر کا قول کیا تو طلب کرتا ہے حسین لڑکیوں کو ملنے کو، حالانکہ گر پڑا بڑھاپا میری گردن پر، اور ان میں سے تجاہل عارف ہے، اور وہ معلوم کو چلانا ہے غیر معلوم کی جگہ کسی غرض کے لیے، جیسے ڈانٹنا اے خابور کے درخت کیوں تم سرسب و شاداب ہو، گویا کہ تم نے ماتم نہیں کیا ابن طریف پر۔ تفصیل دیکھیے، وَمِنْهَا وَضْعُ الْخَبَرِ، یہاں سے حضرات مصنفین فرماتے ہیں کہ مقتضائے ظاہر کے خلاف کلام کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جملہ خبریہ کی جگہ جملہ انشائیہ استعمال کیا جائے کسی مقصد کی خاطر، جیسے نیک فعل کے لیے، مثلا ہداک اللہ لصالح الاعمال، خدا تمہیں نیک اعمال کی ہدایت دے، تو یہ مثال اللہم اہدک لصالح الاعمال کے معنی میں ہے، مگر جملہ انشائیہ کی بجائے خبریہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ مقصد نیک فعل لینا ہے، یعنی یہ کہ متکلم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا تمہیں ہدایت دے دی۔ آگے فرمایا وَإِظْهَارِ الرَّغْبَةِ، یعنی اسی طریقے سے کبھی کبھی خواہش کے اظہار کے لیے جملہ انشائیہ کی جگہ جملہ خبریہ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ رزقنی اللہ لقاءک، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری ملاقات نصیب کرے۔ یہاں مقتضائے ظاہر یہ تھا کہ یرزقنی اللہ کہا جاتا، مگر چونکہ اظہار رغبت مقصود ہے اور مستقبل میں یقین ہوتا نہیں ہے، جبکہ مقصد یہ ہے کہ یقینی طور پر ملاقات ہو، اس لیے مقتضائے ظاہر کے خلاف فعل ماضی یعنی جملہ خبریہ استعمال کیا جو یقین پر دلالت کرتا ہے۔ آگے فرمایا والاحتراز عن صورت الامر، کہ کبھی کبھی ادب کا لحاظ کرنے کے لیے صیغہ امر کے استعمال سے بچنے کی غرض سے جملہ فعلیہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ صیغہ امر سے حکم دینا مقصود ہوتا ہے جو بڑے کے حق میں بے ادبی ہے، اگرچہ امر میں قرینے سے درخواست کرنے کا معنی بھی ہوتا ہے، مگر صورت چونکہ امر ہی کی رہتی ہے اور مقصد امر کی صورت سے بھی احتراز کرنا ہے، اس لیے مقتضائے ظاہر کے خلاف جملہ فعلیہ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ینظر مولایا فی امری، انظر یا مولایا فی امری کی جگہ واقع ہوا ہے۔ وعکسہ، یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے خلاف مقتضائے ظاہر جملہ انشائیہ کی جگہ جملہ خبریہ کو استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی کبھی کبھی اس کے برعکس یعنی اس کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جملہ خبریہ کی جگہ جملہ انشائیہ کو استعمال کرتے ہیں کسی مقصد کے تحت، مثلا کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے کہ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوحَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، یعنی آپ کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنا رخ سیدھا رکھو، یعنی مصنفین اس کی تشریح کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَإِقَامَةُ وُجُوحِكُمْ نہیں کہا، جبکہ اس صورت میں معطوف اور معطوف علیہ میں یکسانیت بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ قسط اور اقامت دونوں مصدر ہیں، بلکہ جملہ انشائیہ استعمال کیا، اس لیے کہ مقصد لوگوں کو امر صلاۃ کی طرف توجہ دلانا ہے اور نماز کی تاکید کرنا ہے، اور تاکید اور حکم جملہ انشائیہ سے حاصل ہوتا ہے۔
والتحاشی یعنی یہاں پر مصنفین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جملہ خبریہ کی جگہ جملہ انشائیہ کے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے کو پہلے کے برابر نہ قرار کر دیا جائے، یعنی لاحق کو سابق کی برابری سے روک دیا جائے، جیسے کہ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ تو اس آیت میں اشہد اللہ پہلے جملے کو تو خبریہ لایا گیا اور دوسرے جملے کو واشہدوا کو انشائیہ لایا گیا تاکہ لوگوں کی شہادت اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بالمقابل نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر دوسرے جملے کو بھی خبریہ لایا جاتا اور وَأُشْهِدُكُمْ کہا جاتا تو لوگوں کی شہادت اور اللہ تعالیٰ کی شہادت یکساں ہو جاتی، اور مقصد اسی یکسانیت سے بچانا ہے، کیونکہ شہادت حق اور شہادت باطل میں کوئی یکسانیت نہیں۔ یہی مطلب ہے لاحق کے سابق کے مقابل میں آنے سے روکنے کا۔ والتسویتی یعنی جن مقاصد کے لیے خبر کی جگہ انشاء کا استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک مقصد تسویہ یعنی دو چیزوں کے درمیان برابری ثابت کرنا ہے، جیسے قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، یعنی آپ فرما دیجئے خواہ تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے خرچ کرو، تم سے کسی طرح قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں انفقوا جملہ خبریہ کی جگہ واقع ہے، یعنی مقتضی ظاہر یہ تھا کہ انفقتم کہا جاتا، اس لیے کہ انفاق کا حکم دینا مقصود نہیں، لیکن چونکہ مقصد یہ بتلانا ہے کہ صدقہ قبول نہ ہونے میں ان کی خوشی اور ناخوشی دونوں حالتیں برابر ہیں، اور اسی طرح کے مواقع میں تسویہ کے لیے عموماً صیغہ امر کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے امر ہی لائے، تو امر یہاں تسویہ کے لیے ہے اور انفقتم کی جگہ ہے۔ آگے فرمایا وَمِنْهَا الْإِزْمَارُ فِي مَقَامِ الْإِظْهَارِ، یعنی جن مواقع میں مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لایا جاتا ہے، انہی میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ اسم ظاہر کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا جائے کسی مقصد کے تحت، مثلا اس بات کا دعویٰ کرنے کے لیے کہ ضمیر کا مرجع متکلم کے ذہن میں ہمیشہ موجود رہتا ہے، خواہ اس کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، ذہن اس مرجع خاص کے علاوہ دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر ابت الوصال مخافۃ الرقباء واتت کا تحت مدارع الظلماء۔ تو اس شعر میں ابتی اور اتت دونوں کا فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع ماقبل میں مذکور نہیں ہے۔ مقتضی ظاہر یہ تھا کہ اسم ظاہر لا کر کہا جاتا الحبیبۃ ابت الوصال، اس لیے کہ ضمیر کا مرجع پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ نحو کا ضابطہ ہے کہ اضمار قبل و ذکر یعنی ضمیر کا پہلے ذکر کرنا جائز نہیں، مگر چونکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ ضمیر کا مرجع ایسا ہے جو ہر ایک کے ذہن میں ہمیشہ موجود رہتا ہے، اس لیے اسم ظاہر کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا گیا۔ وَتَمْكِينُ مَا بَعْدَ الضَّمِيرِ، اسم ظاہر کی جگہ ضمیر استعمال کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ضمیر کے بعد والے اسم کو سامع کے ذہن میں راسخ کر دیا جائے، اس لیے کہ جب ابتدا ہی میں اسم ظاہر کی جگہ ضمیر لائیں گے تو سامع کے ذہن میں اس کے مرجع کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور شوق کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ نفس میں راسخ یعنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر اس مقصد کے تحت لائی جانے والی ضمیر کبھی تو بارز یعنی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی مستتر یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ضمیر بارز کبھی شان ہوتی ہے اور کبھی ضمیر قصہ، ضمیر قصے کی مثال کو سمجھیے، جیسے کہ ہی النفس ما حملتها تتحمل، تو اس مثال میں پہلے النفس کہنے کی بجائے ہیا ضمیر قصہ لے کر آئے، اور ضمیر شان جیسے هو اللہ احد، تو اس آیت میں پہلے اللہ لانے کی بجائے ہوا ضمیر شان لائے تاکہ ما بعد الضمیر ذہن میں راسخ ہو جائے، اور ضمیر مستتر کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ نعم تلمیذ المؤدب، تو نعمہ میں ایک ضمیر پوشیدہ ہے، وہی محل استشہاد ہے۔ وعکسہ
یہاں سے حضرات مصنفین فرماتے ہیں کہ مقتضائے ظاہر کے خلاف جس طریقے سے یہ ہے کہ اسم ظاہر کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا جائے، ایسے ہی اس کے برعکس یعنی اس کے خلاف کرنا، ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کا استعمال کرنا بھی مقتضائے ظاہر کے خلاف ہے، اور ایسا کرنا کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، مثلا حکم ماننے کے سبب کو پختہ کرنے کے لیے، جیسے کہ تمہارا کہنا اپنے غلام سے سیدو کا یا امورو کا بکذا، تمہارا آقا تمہیں اس کام کا حکم دیتا ہے۔ تو اس مثال میں مقتضائے ظاہر یہ تھا کہ کہا جاتا انا امرو کا بکذا، کیونکہ یہ مقام تکلم ہے اور متکلم اپنے کو ہمیشہ ضمیر ہی میں پیش کرتا ہے، لیکن ضمیر کی جگہ لفظ سید کا استعمال کیا تاکہ حکم ماننے کے سبب کی تقویت ہو جائے اور غلام کو اس کے کرنے کی رغبت ہو، کیونکہ آقا کا نام سنتے ہی غلام اس کا حکم بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے خلاف اگر انا لایا جاتا تو اس میں وہ قوت نہیں ہے، کیونکہ انا کا استعمال ہر متکلم کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمِنْهَا الْالْتِفَاتُ، یعنی کہ مقتضائے ظاہر کے خلاف کلام لانے کی ایک صورت التفات ہے، اور التفات نام ہے کلام کا تکلم یا خطاب یا غیبت کی حالت سے اسی جیسے دوسرے حالت کی طرف منتقل کرنے کا۔ گویا کہ التفات کی 3 شکلیں ہیں، نمبر 1 تکلم سے خطاب کی طرف، نمبر 2 تکلم سے غیبت کی طرف، نمبر 3 خطاب سے تکلم کی طرف۔ تو پہلی قسم یعنی تکلم سے خطاب کی طرف کلام کو منتقل کرنے کی مثال، جیسے کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نہیں عبادت کرتا ہوں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس آیت میں محل استشہاد اعبدو اور ترجعون ہے، اس طور پر کہ پہلا فعل تو متکلم کے صیغے کے ساتھ ہے اور دوسرا خطاب کے ساتھ، جبکہ مقتضائے ظاہر یہ تھا کہ یوں کہا جاتا وَإِلَيْهِ أَرْجِعُوا، تاکہ دونوں فعلوں میں یکسانیت ہو جاتی، مگر الیہ ترجعون میں کلام کی حالت کو تکلم سے خطاب کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ دوسری قسم یعنی تکلم سے غیبت کی طرف انتقال کی مثال، جیسے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا سو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے۔ تو اس آیت میں محل استشہاد اعطینا اور لربک ہے، اور التفات اس طور پر ہے کہ اعطیناک میں کلام کی حالت تکلم میں ہے اور لربک میں صیغہ غائب میں تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے کہ ربی اسم ظاہر ہے اور اسم ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے، جبکہ مقتضائے ظاہر فصلی لنا تھا۔ تیسری قسم یعنی خطاب سے تکلم کی طرف التفات کی مثال، جیسے کہ شاعر کا شعر اتطلب وصل ربات الجمالی وقد سکت المشیب علی کذالی، تو اس مثال میں محل استشہاد اتطلب اور غزالی ہے، اور التفات اس طور پر ہے کہ اتطلب میں شاعر نے اپنے نفس کو مخاطب بنایا ہے اور غزالی میں التفات کر کے اپنے آپ کو صیغہ تکلم میں پیش کیا ہے، حالانکہ مقتضائے ظاہر غزالی کا تھا۔ یعنی اس شعر میں شاعر اپنے نفس کو متنبع کر کے کہہ رہا ہے کہ اب تو تجھے وہ رنگ رلیاں ترک کر دینا چاہیے جس میں جوانی کے زمانے میں ملوث تھا، اس لیے کہ اس چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اب سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپے میں جوانی جیسی عادتیں زیب تن کرنا مناسب نہیں ہیں، اس لیے ان سے باز آ جانا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمِنْهَا تَجَاهُلُ الْعَارِفِ، یعنی کہ مقتضائے ظاہر کے خلاف کلام لانے کی صورتوں میں سے ایک صورت تجاہل عارف ہے، اور تجاہل عارف یہ ہے کہ کسی نقطے کے پیش نظر کوئی چیز معلوم یعنی معلوم چیز کو غیر معلوم کے درجے میں اتار لینا، یعنی کہ جانتے ہوئے بھی انجان بن جانا، جیسے کہ ایا شجر الخابوری ما لک مورقا کأنک لم تجزع علی ابن طریفی، تو اس شعر میں لیلہ بنت طریف جو ہے وہ یہ شعر کہہ رہی ہے جو اس نے اپنے بھائی ولید بن طریف کے مرثیے میں کہا ہے۔
تو اس شعر میں تجاعل عارفانہ اس طور پر ہے کہ شاعرہ جانتی ہے کہ شجر بے جان چیز ہے، نہ تو وہ کوئی جواب دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے خطاب کا مخاطب بن سکتا ہے، اس لیے کہ بے جان چیز کسی پر ماتم نہیں کرتی ہے۔ یہ کام تو ذوی العقول کا ہے، مگر پھر بھی جانتے ہوئے انجان بن کر محبت کی دیوانگی میں شجر کو مخاطب بنا دیا، اور مقصد اس سے صرف جھڑکنا ہے اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ ابن طریف کی شخصیت اس قدر غیر معمولی تھی کہ اس کے کارناموں سے نباتات، جمادات اور غیر ذوی العقول بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔